تحریفات ہو چکی ہیں، تو وہ تنوی تھی کس اعتبار سے تھی؟ دوبارہ بولا۔ یہ تورات زبور انجیل میں سر جو تحریفات ہوئی ہیں وہ تحریفات لفظی ہیں یا معنوی اعتبار سے ہیں، اور سارا تحریفات ہوئی تھی اس کی چند مثالیں مولانا صاحب ہمیں دے دے، جس طرح مثلا مجھے ایک مثال کا تو پتہ یہ آواز کٹ رہی ہے صاحب۔ جی آواز جو ہے وہ کٹ گئی ہے، تو اب لکھ کے دے دیں اپنا کوشچن تو میں دیکھ لیتا ہوں اس کو۔ آواز آپ کی بالکل نہیں آ رہی۔ چلیں ابھی بلڈر صاحب آپ ایسا کریں کہ لکھ کے پوچھیں، ہاں بھائی دوسرے کسی اور کا کوشچن لے لیں، پھر ان سے یہ لکھ کے لیتے ہیں تب تک انشاءاللہ۔ جی زبیر صاحب۔ جی میں پوچھ لوں سوال؟ جی جی پوچھ لیں، وہ محمد صاحب جو ہیں پھر وہ میرے خیال میں شاید لکھ کے پوچھ لیں گے۔ چلیں آپ پوچھیں۔ چلیں شکریہ۔ تو اس کو کانسیپٹ کو ذرا ایکسپلین کر دیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو ایک رات میں نازل ہوا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر 23 سال میں، تو یہ کس طریقے سے ایکسپلین کر دیں گے؟ یہ اپنے بعد سے مروی ایک روایت ہے، اس میں تفصیل اس کی آتی ہے کہ وہ یہ جو قرآن تھا یہ روح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں آ گیا تھا۔ تو یہاں پہ ایک مقام تھا بیت العزہ، وہاں پہ رکھا گیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ایک ہی رات میں لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ رفتہ رفتہ اترتا رہا، جو 23 سال میں اترا۔ تو یہ اس کے دو لیول، دو سطح ہیں جس سے پھر یہ اوپر کے نیچے ہمارے پاس آیا ہے، یعنی آپ کے پاس آیا اور پھر ان کے توسط سے ہمارے پاس آیا۔ تو یہ اصل میں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جی اچھا، ایک اور سوال تھا میرا، یہ جو آپ نے سورہ شورا کی ایک آیت اس میں شو کی تھی کہ جی اللہ جو ہے کسی بندے سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، جی تو حضرت موسیٰ سے کیا، اور ایک اور جگہ پہ بھی ہے کہ جی موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کی، تو وہ پھر کس میرا حجاب ہے نا، اگر آپ دیکھیں کہ وہ بھی مطلب ایسا نہیں تھا کہ براہ راست تھا، وہ بھی اس میں ایک آگ کے پیچھے سے، یعنی ایک آگ کا لاؤ تھا جہاں سے جس کے پیچھے سے وہ آواز آتی تھی۔ تو اس طریقے سے نہیں تھا کہ وہ مطلب براہ راست جیسے کہ کلام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا من ورائے حجاب، حجاب کے پیچھے سے تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ صرف انہی ایکسیپشنز کے اندر آ جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ ہم نے ایکسیپشنز رکھی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم پھر کلام کرتے ہیں۔ لیکن اس میں جس طرح ایک اور جگہ پہ ہے کہ کلیم اللہ غالباً تکلیمہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس طرح بات کرتے ہیں۔ بالکل کلام جیسے کلام کیا جاتا ہے، کلام کیا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا من ورائے حجاب، حجاب کے پیچھے سے، تو وہ بھی پتا حجاب تو جہاں پہ موجود تھا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں معراج پر، وہاں پہ بھی کلام ہوا ہے، لیکن وہاں پہ بھی حجاب کے من ورائے حجاب تھا۔ تو وہ انہی ایکسیپشنز ہیں نا جو 3 بتائی گئی ہیں، انہی میں سے ایک ایکسیپشن ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو معراج کے اوپر جو کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو آخری رکوع ہے وہ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تھا نازل؟ بالکل وہ ادھر ہی ملا تھا، وہ آخری 2 آیات ہیں وہ براہ راست ان کو ملی تھی۔ اچھا، ایک اور سوال تھا، یہ جو ریگارڈنگ جو لوگ فال نکالتے ہیں قرآن مجید سے، اس کے متعلق بتائیے گا۔ یہ سب توہمات ہیں، اور کیا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔
مسلمان کے ساتھ ظلم ہے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، ہدایت اس کا مقصد ہے۔ ایک اور میرا چھوٹا سا سوال ہے ریگارڈنگ یہ جو احادیث، اب جب ہم قرآن مجید کی ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو بہت سارے مفہوم نکل سکتے ہیں، لیکن جب احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا صحیح کانٹیکسٹ سمجھ میں آتا ہے۔ جی تو ان سے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں ترجمے بہت سارے ہیں اور ان کے میننگز میں بھی ہے، تو اس کو ہم کیسے پھر اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کو صحیح سمجھا جائے؟ دیکھیں یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کو اگر ہم اپنے پاس سے سمجھیں گے اور احادیث کو اور جو صحابہ کے اقوال ہیں ان کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے تو پھر تو بہت گمراہی میں پڑ سکتے ہیں۔ لیکن جتنی بھی جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، جو تفسیر بالمعصور جنہیں کہتے ہیں، ابن کثیر ہو گئے یا امام قرطبی نے تفسیر لکھی، امام طبری نے، اس طرح کی اور جو تفاسیر بعد میں بھی لوگوں نے لکھی، جو کہ پھر انہی بڑی جو تفاسیر ہیں انہی سے جو ہے ایک طرح سے محفوظ ہیں، تو ان میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کوئی تفسیر پڑھیں گے، ظاہری بات ہے وہ ریفرنس دیں گے آپ کو کہ بھائی اس کی یہ تشریح ہے، کئی تو آیات وہی ہیں جن کی تشریح آپ کو حدیث میں لکھتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی جو ہے نا حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ مطلب آپ زیادہ ان جو حدیث کے مجموعے ہیں ان کو اگر جا کے پڑھیں تو ان میں ایک تفسیر کے پورے باب ہیں، تو کچھ تو ادھر سے مطلب ہیں، کچھ سیرت کے اہم واقعات ہیں جو کہ سیرت ابن ہشام یا جو دیگر سیرتیں ہیں ان سے ہمیں واقعات ملتے ہیں، وہ ایک کانٹیکسٹ بن جاتا ہے ان آیات کا۔ تو اس لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے سامنے یہ چیز رہے، یہ سارا جو علم ہے، تو یعنی قرآن کوئی ایسا کلام تو نہیں ہے نا کوئی جو کنفیوز کلام ہو معاذ اللہ، اور اس کے اوپر ٹاپ آف دیٹ کے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو محکم آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرا کر اور بڑی تفصیل سے ان کو بیان کیا، تو یعنی پورے سمجھ لیں کہ بیانیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک بات کو کئی دفعہ دہرایا گیا، تو کوئی ایسی قرآن کو ایسا کوئی ڈوبیس کلام نہیں ہے جیسے عام طور پہ پیش جاتا ہے نا، قرآن کی کئی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں محکمات آتی ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی تفصیل سے واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ سے چیز سننا تو سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کانسیپٹ جو ہے وہاں پہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ پورا علم ہے تفسیر قرآن، یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر جو ہے وہ اس کو کرنے کے آداب کیا ہیں، وہ انشاءاللہ امید تو ہے کہ ہم جلد یہاں پہ ریوائول کے تحت ایک کورس کرائیں گے اس پہ بھی انشاءاللہ اصول و تفسیر کے۔ تو بہرحال اس پہ بھی وقت نہیں ہے کہ ہم تفسیر میں جائیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ دیر آر ویز ٹو چیک، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی بالکل لوز سا معاملہ ہے معاذ اللہ۔ جس طرح ایک عربک چینل پہ میں دیکھ رہا تھا، کچھ انہوں نے عالم تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ جی قرآن مجید حضرت جبرائیل لے کر آئے اور رمضان میں لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور جس طرح لیلۃ القدر میں، تو قرآن کی وجہ سے ہی یہ پھر ان سب کا سٹیٹس جو ہے نا اوپر ہو گیا، رات کا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، تو یہ کیا بات صحیح ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ورنہ لیلۃ القدر تو ایک رات ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں جو اس کی فضیلت ہے اسی وجہ سے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یعنی ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کے اندر، تو واقعی اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس رات کی فضیلت، وجہ فضیلت جو ہے اگر وہ ہم کہیں تو وہ یہ قرآن ہی ہے۔ اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس باقی نبیوں سے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ قرآن نازل اس لیے یہ اوپر ہے، نہیں یہ بات غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے، لیکن میں تو جو بتایا گیا اللہ نے جو ہمیں انسٹرکٹ کیا ہوئی ہے کہ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں میں سے کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور حضور آپ سے میں بھی یہ کہا کہ مجھے کوئی تفریق نہ کرو، یہ تو ہمارے ہاں پر وہ جو جوش خطابت میں بس وہ کبھی موسیٰ سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی فلاں سے کبھی فلاں سے، تو یہ درست بات نہیں، ہمارے شان نہیں ہے، ہم کیا ہیں، بالکل انبیاء صحیح۔ رسول اللہ کا مقام ہی اتنا بلند ہے، ہم تو اس پہ وہ کلام کریں ہماری اوقات ہی نہیں۔
تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں مقام مرتبہ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض سے فضیلت دی، اللہ نے خود فرمایا ہے، لیکن اس جی فضیلت کو سمجھنا، جی بالکل. اس کو لیکن ڈیفائن کرنا وہ ہمارے کو جو جی اس کا لا نفری کو جو آپ نے بتایا اس میں تو وہ لوگ کہتے ہیں کسی کو مانتے تھے کسی کو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے یہ تو جو ترجمہ لوگ کرتے ہیں اس میں تو یہ بتاتے ہیں یہ اوپر نیچے والا اسٹیٹس والی تو بات جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ کچھ نبیوں کا اسٹیٹس اوپر تھا، جس طرح حضرت ابراہیم ہو نہیں، گئے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ میں ڈیفائن نہیں کر سکتا، یعنی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اسے ڈیفائن کریں. ٹھیک، تو اس لیے یہ چیز ایسی بات ہے کہ جس میں ہمیں کلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں پسنے خام میں جو ہے اگر ہم کمپیئر کریں گے، ظاہری بات ہے جی کمپیریزن کیسا ہوگا. جب ہم جی کسی کمپیریزن کریں گے تو آفسم کے مقام کو تو چلو ٹھیک ہے ہم بلند رکھیں گے، لیکن کسی دوسرے نبی کے مقام کو نیچے کر دیں گے. جی جی بالکل. یعنی میں نے اکثر آپ نے سنا ہوگا، یہ مطلب خطبوں میں یہ بات سنتے ہیں کہ جی دیکھیں جی مطلب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو تو غش کھا کے گر پڑے، اب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے. ٹھیک ہے، وہ جو غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے سورہ انجم کیا. اب یہ دیکھیں نا، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈیگریڈ کر دیا. تو اس لیے یہ چیز ہے کہ ہم یہ کمپیریزن ہم نہ ڈیفائن کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں صرف یہی بات کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تصدیق فضل اللہ تعالیٰ نے بات کو بعض سے فضیلت دی ہے، بے شک اللہ کے یہاں گریڈیشن موجود ہے، لیکن ہم اس پہ کلام نہیں کر سکتے، نہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس پہ کلام کریں. اور اسی طرح جس طرح حضرت جبرائیل وہ تو مطلب اب سارے نبیوں کے پاس وہی لے کر آتے تھے وہی، جی جی وہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ صرف قرآن ہی لے کر آئے. ہاں نہیں صحیح بات ہے، وہ تو ان کا کام ہی ہے، سب سے وہی لے کر آئے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گمراہی کا سبب ہے. مطلب آپ اس میں جائیں گے تو اس میں لازماً گمراہ ہوں گے، کیونکہ اس کی نہ ہمیں نالج دیا ہے، نہ ہمیں اس کی گہرائی کا پتہ ہے، نہ سمجھ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. جی جناب، ولی اللہ صاحب جو ہیں وہ آئے تھے لیکن پھر وہ ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا، اسلام بھی نے ہاتھ کھڑا کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی پہلے تو سر میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جو سلسلہ تھا نا کوئز وغیرہ کا لنک، تو وہ ابھی تک شیئر نہیں ہو سکا ہے، تو اس کے لیے کیجیے گا کوشش، کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ وہ ہم سالو کر لیں. مان بھائی یار یہ ان کا مسئلہ تو حل کریں، یہ کوئز کا جو ہے لنک شیئر کر دیں آج سیشن کے بعد، جو ہے اس کو کوشش کریں کہ لنک شیئر ہو جائے. جی اچھا، سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میں آج کل جیسے تھوڑا بہت اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتا ہوں، تو کل کوئی بات چل رہی تھی ایمان کے حوالے سے اور ایمان و یقین کے حوالے سے. تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ جو سیکولر ہوتے ہیں، یعنی پاکستان کے اندر ہی جیسے ہمارے جو سیکولر کہلاتے ہیں لوگ، اپنے آپ کو خود پسند کرتے ہیں کہلوانا کہ سیکولر ہے. سر آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. تو وہ لوگ جو ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، تو ہم ان کو کس نظر سے دیکھیں؟ مطلب یا ہم انہیں کافر سمجھیں یا ہم انہیں یعنی مطلب کیا سمجھیں؟ کچھ سیکولر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور اگر کوئی شخص خود اپنے آپ کو سیکولر کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کا جو ہے وہ شادی بیاہ اور مرنا جینا تو ہم مسلمانوں کی طرح ہیں بالکل، تو ایسے شخص کے لیے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور اصل سیکولر ہے کیا؟ مطلب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو میں جو آپ بتائیں گے وہی پھر میں ان کو بتاؤں گا انشاءاللہ. نہیں دیکھیں، یہاں پہ تو زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹرمز کیا ہیں. انشاءاللہ اس پہ میری ایک سیریز آ رہی ہے ابھی، انشاءاللہ اس پہ ریوائول میڈیا پر اس کے لنکس میں شیئر کر دوں گا آپ کو یہاں پہ. تو یہ سیکولرزم، لبرلزم، یہ سارے جو ازمز ہیں ان کے بارے میں عام طور پہ ہمارے ہاں کوئی اتنا شعور نہیں ہے. بس ایسی جو تھوڑا بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑا ماڈرن ہو گیا ہوں تو وہ اپنے آپ کو سیکولر کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ورنہ سیکولرزم جو ہے بیسیکلی صرف یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ ریاست اور مذہب یہ ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، یعنی مذہب کا تعلق صرف ہماری ذاتی زندگی سے ہے، اور ریاستی زندگی سے یا ریاستی جو معاملات ہیں یا اجتماعی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو وہ سیکولر کہلاتا ہے. اس میں ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہنے کو ان تھیوری ہم کہہ سکتے ہیں.
جو مانا جاتا ہے کہ کرسچن کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ یہ مانا جاتا ہے کہ کرسچن ہے کوئی تو وہ سیکولر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کرسچن سے یہ نہیں کہتا کہ ہم کرسچینٹی کو نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہم کرسچینٹی کو سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، لیکن ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں ہم اس کا کوئی عمل دخل نہیں چاہتے۔ اس طرح کوئی مسلمان بھی اگر سمجھتا ہے تو اسے مسلم سیکولر کہتے ہیں ویسٹ والے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ عزو قرآن کہ دین ایک مکمل ذات ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے جو اجتماعی زندگی سے تعلق معاملات ہیں یا احکامات ہیں ان کو بلا دیں اور کہیں ان کو ریجیکٹ کر دیں اور کہیں جی ہم پھر بھی مسلمان ہیں، تو صحیح معنوں میں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ دین کو مکمل طور پہ ہم نہیں مانتے۔ تو اس لحاظ سے جو پرنسپل یہ دیکھا جائے تو جو کانسیپٹ یہ مان رہا ہے، جو یہ سمجھتا ہے، اگر تو واقعی اس کو شور بھی ہے، وہی بات ہے نا کہ کفر جو ہے یہ اعتقادی ہے یا صرف وہ عملی کفر ہی ہے۔ اگر اسے پوچھیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہو، کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ جو احکامات قرآن میں دیے گئے ہیں ریاستی معاملات سے متعلق یا اجتماعی زندگی سے متعلق، وہ آپ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، کیا آپ کا نظریہ یہی ہے؟ تو اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا نظریہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفر پر ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں ہاں میرا نظریہ تو یہی ہے، تو پھر اب یہ بندہ جو ہے وہ کفر پر، اس کو سمجھانا ہی بنتا ہے ہمیں۔ ہم اس کو کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ کافر ڈکلیئر کرنے کے لیے پھر بڑی شرائط ہے، اس کو پورا کیے بغیر ایک بندے کو کافر نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ضرور سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کفر کر رہے ہو اور اپنی اصلاح کر لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، ورنہ یہ ہے کہ اگر تم اسی نظریے کے تحت گئے دنیا سے تو پھر یہ تم کفر کی حالت میں موت ہوگی تمہاری۔ تو ہمیں اس کو اسی طرح سمجھانا چاہیے۔ تو لیکن پہلے تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ اس سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اجتماعی زندگی سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں قرآن میں وہ نہیں ہونے چاہیے، آپ ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ سیکولرزم کا مطلب تو یہ ہے کہ مذہب کو کسی بھی اجتماعی فورم پر، یہ جو اجتماعی زندگی ہوتی ہے اس میں کسی بھی فورم پر بالادستی حاصل نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ریاست ہو، چاہے وہ سوشل جگہ ہو، چاہے وہ جو ہے کوئی ایجوکیشنل سیٹ اپ ہو، کہیں پر بھی یہ صرف انفرادی معاملہ ہے اور اس کو فرد تک محدود ہونا چاہیے۔ تو یہ اصل بحث ہے۔ اچھا سر، یہ جیسا آپ نے بتایا بہت اچھی روشنی اس پہ ڈالی۔ اچھا سر، ایک اور چیز، ایک اور ٹرم بھی یوز ہوتی ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کمیونسٹ ہوں، جیسے ہمارے شاعر بھی تھے فیض احمد فیض جو تھے، ان کو لینن ایوارڈ مل گیا تھا کہ جناب کمیونسٹ ہیں یہ، تو سر یہ کمیونسٹ بھی سیکولر ہی ہوتے ہیں، کچھ الگ ہوتے ہیں یہ؟ نہیں ہاں یہ دیکھیں کمیونسٹ اور جو ہوتے ہیں کیپٹلسٹ یا سوشلسٹ اور کیپٹلسٹ، ان دونوں میں ایک قدر کامن ہے کہ یہ دونوں سیکولرسٹ ہیں، یعنی دونوں نظریات سیکولر نظریات، دونوں یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اجتماعی زندگی میں مذہب کی کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ان کا جو فرق ہے وہ پھر وہ اکنامک سسٹم کے حوالے سے ہے، دونوں کے لیے نزدیک جو اکنامک ریلیشن شپس ہیں سوسائٹی کی وہ ڈفرینٹ ہوں گی، لیکن اس لحاظ سے تو دونوں متفق ہیں۔ تو جتنے کمیونسٹ ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے سیکولر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ لبرل بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لبرلزم کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک زیادہ کہانی ہے، تو انشاءاللہ یہ ساری کہانیاں آپ پہ واضح ہو جائیں گی، یہ بھی سیریز آ رہی ہے، ریکارڈ ہوگی بس وہ آگے پوسٹ پروڈکشن میں، تو دا بائبل میڈیا انشاءاللہ فالو کرتے ہیں اس پہ، یہ ڈیٹیل سیریز آ رہی ہے جس میں آپ کو سارے ازمز جو ہے نا وہ بتائے جائیں گے۔ جیسے بہت اچھا کام ہوگا انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا، جب ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو بہت ہمارے لیے افادیت ہوگی اس سے، تو بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ یہ۔ جی اور کوئی کوشچن؟ اور کوئی کوشچن ہے تو ضرور پوچھیں، ورنہ پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں۔ جی ارمان بھی دیکھ لیں کوئی جی سر۔ کوشچن، ارمان بھی، اسلام بھائی آپ بھی کوشچن ہے آپ کا تو دیکھ لیں، ارمان بھی دیکھ لیں، کوئی کوشچن اور نہیں ہے تو
پھر ہم کنکلوڈ. سر ایک کوشچن یہ ہے کہ جو یہ ہمارے مستشرق ہوتے ہیں تو سر یہ زیادہ تر اس میں گستاخی ہوتے ہیں یا واقعی یہ حقیقی طور پہ یہ چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا اور اسٹڈی کرتے ہیں اسی اعتبار سے، یا یہ ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جائے؟ جی یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پوری تحریک تھی اورینٹلزم کی، اسے اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ ایک رانگ پرسیپشن اسلام کی کریٹ کی جائے. ہاں کچھ اس میں کچھ مطلب لوگ بہتر تھے جنہوں نے کچھ اچھی باتیں مطلب صحیح طرح پورٹری کی ہیں، لیکن اصل میں اس پوائنٹ سچ یہی تھا کہ جو اسلام کے نظریات ہیں ان کو پروورٹ کیا جائے اور ایک ایسی پکچر جو ہے پیش کی جائے کہ اسلام ایک بروٹل ریلیجن ہے، یہ ایک جو ہے وحشیانہ قسم کا ریلیجن ہے، اور مطلب ایک نیگیٹو پرسیپشن اس کی کریٹ کی جائے ویسٹ کے اندر. اس پہ تو خیر بڑا کچھ لکھا ہے ویسٹ کے اندر اسکالر نے، یعنی اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ویسٹ کے اندر ہی بڑے اسکالر. ایک بڑا مشہور نام ہے ایڈورڈ سعید، یہ پیلسٹینین تھے، کرسچن تھے، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے اس کے خلاف اس کے خلاف ایک اسٹرگل کی، لیکن وہ مطلب کرسچن ہوتے تھے، اور انہوں نے واضح کیا کس طریقے سے اسلام کو غلط پورٹری کیا گیا، اور یہ اٹ از اسٹل گوئنگ آن. مطلب اب انہوں نے جو ہے جو ماڈرن اورینٹلزم ہے اس کو بھی واضح کیا کہ وہ کس طریقے سے غلط پورٹری کرتی ہے اسلام کو. تو مطلب یہ تو اوور آل تحریک تو اسی مقصد کے لیے تھی. ہاں کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے کچھ بہتر کوئی باتیں کی ہیں، یعنی جو بیلنس رہے ہیں کچھ کسی حد تک، لیکن زیادہ تر جو ہے ان کی جب ہم پڑھتے ہیں ان کی باتوں کی کتابوں کو پڑھیں تو اس پہ ذرا ہمیں ایک چیک رکھ کے پڑھنا چاہیے کہ اس جو ہے وہ ڈسپشن کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی معین اقبال سے سوال پوچھ رہے ہیں. جی سر آپ نے بھی کہا ہے کہ مطلب یعنی کہ جو بکس کے ریلیٹڈ بات کی ہے نا، جس طرح ہم بکس میں پڑھتے ہیں نا، بکس میں کچھ الگ ہی مطلب اسلام کا کوئی نظریہ ہے، اور جس طرح ہم علماء کرام سے سنتے ہیں یا دوسرے مطلب مولوی کرام سنتے ہیں نا، ان کا الگ ہی مطلب کوئی ہوتا ہے. تو پچھلے 2-3 مہینے سے میں ایک چیز کے اوپر مطلب یعنی کہ پڑھ رہا تھا نا، کہ اتنے مسائل مطلب یعنی کہ ہمارے اندر فروئی پھیلے ہوئے ہیں، کہ جن میں سے ایک ہی میں نے نماز کے ایک طریقے کو لیا ہے، جس میں تھا کہ نماز میں رفع دین بالکل مطلب یعنی کہ منسوخ ہو چکا ہے. اناف اس کی مطلب یعنی کہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے. باقی اہل سنت کے 3 امام مطلب یعنی کہ رفع دین کرتے تھے. تو اور یہ اناف علماء کہتے ہیں کہ 4 امام حق پہ ہیں. تو اس کے اوپر آپ کہہ لیجیے مطلب یعنی کہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اگر وہ 4 حق پہ ہیں اناف مطلب یعنی کہ امام اہل سنت کے، تو ایک رفع دین منسوخ کر رہا ہے، جو منسوخ کر رہا ہے اس کے نزدیک وہ 3 حق پہ نہ ہوئے. تو اس کے اوپر کوئی روشنی ڈال دیں کہ منسوخ ہو چکا ہے، نہیں ہوا، یا کوئی اور اس کے اوپر ہے. دیکھیں یہ بات جو ہے نا بالکل بلیک اینڈ وائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ. یعنی حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں سنت تو ایک ہی ہے، سب جانتے ہیں، سب مسلمان مانتے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہتا، کوئی بڑے سے بڑا امام بھی یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ جی میں جو طے کر رہا ہوں وہ شریعت. اصل میں تو شریعت کو سمجھنا وہیں سے ہے. سنت تو ایک ہی ہے جو آپ کے اعمال ہیں، آپ کے اقوال ہیں. ہاں اس کو ان کو سمجھنا کیسے، اس حوالے سے اصول ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ ہم صرف حدیث اگر مل گئی ہمیں تو اس کا متن ہم سب جو ہے اس سے اس بات کو حفظ کریں گے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں متن ملنا کافی نہیں ہے، بلکہ متن جب مل جائے تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس پہ صحابہ عمل کیسے کیا. ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہمیں جیسا امام مالک کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا مدینے والوں کو دیکھنا چاہیے، کہ وہ ان کو جب کوئی حدیث مل جاتی تھی تو وہ پہلے جاتے تھے مدینے والوں سے پوچھنے کے لیے. کیوں وہ کہتے تھے کہ مدینے والوں کے پاس جانا چاہیے؟ کیونکہ مدینے والوں نے زیادہ دیکھا ہے آپ سے، تو وہ کیسے عمل کرتے ہیں ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے. جب بعض جو امام ابو حنیفہ جو ہیں یا اس طرح کے جو امام حنیفہ امام شافعی، ان کے نزدیک یہ تھا کہ جو
صحابہ میں بھی ہمیں جو فقہائے صحابہ ہیں، صحابہ میں بھی ہر صحابی اب ہوتا ہے ایک درجے کا نہیں ہے. کئی صحابی جو ہیں وہ بدو بھی ہیں، ٹھیک ہے، کئی صحابی کم سن صحابہ تھے، کئی جنگ میں ماہر تھے، لیکن بعض ایسے صحابہ تھے جو فقہ میں جن کی ایک مقام تھے، جو کہ ایک فقیہ جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان کی وہ رائے کو زیادہ وہ ویٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس والے سے مطلب اپروچز ڈفرینٹ ہیں. تمام اپروچز کو اسٹڈی کریں گے تو تمام جو ہے نا دے میک سینس، کوئی بھی ایسی الٹ اپ نہیں ہے. تو یہ اس طرح کا باہر اس لیے جنم لیتے ہیں، اس لیے یہ کوئی فروئی ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک مسئلہ حلال و حرام کا نہ ہو تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ رفع دین کا مسئلہ سب جانتے ہیں کہ فضیلت کے حوالے سے بس، تو ٹھیک ہے کر لو نہیں کرو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے جو کہتے ہیں منسوخ ہو چکا ہے تو منسوخ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو پھر اس کے پاس بھی ایک دلیل موجود ہے نا، وہ اس بنیاد پہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں دلائل کبھی بعض کے وہ کبھی دلیل کی میں نے میرے منسوخیت کی جو دلیل انہوں نے دی ہے نا، تو اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ کا مطلب یعنی کہ واضح کمنٹس ہیں کہ مطلب جو لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو نماز کے دوران رفع دین منسوخ ہو جائیں وہ ڈر جائے کہ یہ اس منسوخ کے بارے میں نہیں تھا جو بیٹھ کے جو اسلام پھیرتے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پھیرتے وقت جو ہاتھ کھڑے کرتے تھے اس کی منسوخیت تھی، اور ہاں ہمارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے. اب ہے نا وہ کنفیوژن تو پڑ گئی. اب میں نے بھی اس بحث کو کسی زمانے میں پڑھا تھا تفصیل سے. تو یہی چیز ہے نا کہ اگر آپ اسے جائیں گے، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ رفع دین کرنے کے حق میں دلائل زیادہ کمی ہیں جب آپ اسے پڑھتے ہیں. اور میں بھی جب میں نے اس کو پڑھا تھا تو یہ کمی تھے، لیکن ایک دوسری طرف بھی کوئی ایسے نہیں بیٹھے ہوئے لوگ کہ جو بے بنیاد کر رہے ہیں. ان کے پاس بھی جو ایویڈنسز ہیں، خاص طور پہ عبداللہ بن مسعود کے عمل کے حوالے سے وہ بڑی ایک ایویڈنس موجود ہے نا. تو وہی ان کے اناف کے نزدیک میں نے بتایا آپ کو کہ وہ صرف حدیث کو متن نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ عبداللہ بن مسعود اور اس طرح سے فقہائے صحابہ کا کہتے ہیں، تو ان کی اس طرح سے ایک دلیل بنتی ہے. لیکن اگر ہم حدیث کو دیکھیں اور دیگر جو ایویڈنس کو دیکھیں تو ریپرزینٹ کرنے کے حق میں دلائل ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا جو موقف ہے اس کا کوئی بنیادی نہیں سے ہے. کہہ رہے ہیں کہ چاروں ائمہ حق پہ ہے، دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ رفع دین منسوخ ہو چکا ہے. اب جو منسوخ والا حق پہ تو نہ ہوا نا، اور منسوخ کا کہہ رہے ہیں نا، تو باقی تین ائمہ کرام کر رہے تھے تو پھر منسوخ تو نہ ہوئی، یا پھر باقی تین ائمہ کرام حق پہ نہ ہوئے. تو اس سے کہا کہ یہاں پہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ چاروں امام جو ہیں وہ رسول وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، یہ مسئلہ اسی وقت حل ہو سکتا ہے کہ جب ہم سب جو ہیں وہ آپسوں کے درمیان موجود ہوں. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ ہم ان سے ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ اگر ہمیں سمجھنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب جی یہ ایسا نہیں ہے ہمارے پاس، اب سورسز کیا ہیں جہاں سے ہم اخذ کریں گے اس جی میں. سر، ریسورسز تو احادیث کی کتب ہیں ماشاء ہاں اللہ، مطلب ان کو ٹھیک، پڑھنے میں سر کوی جو دلائل ہے نا، جو جی مطلب یعنی کہ انٹوٹ جس کو کہہ سکتے ہیں نا، وہ تو رفع دین کے اوپر جاتے ہیں. میں اس کے آپ سے بعد پھر ایسے آپ ہاں سے نہیں کرتا ہوں میں نا، اس لیے میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ جب اس کی میں نے بھی جب تحقیق کی اور تو تفریح کرنے کے حق میں ذرائع زیادہ کبھی ہیں. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اختلاف کہاں سے جنم دیتا ہے. ٹھیک ہے، اختلاف جو ہے وہ اس وقت جنم دیتا ہے جب حدیث سے حکم اخذ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے سمجھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کا متن مل گیا، متن واضح ہے، بس ہمیں اس کو لینا ہے. ٹھیک ہے، کثرت حدیث کافی ہے. لیکن بعض کے نزدیک ایسی بات نہیں ہے. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس پہ صحابہ کا عمل دیکھا جائے گا، اور اس پہ بھی پھر اس میں خاص طور پہ جو فقہائے صحابہ ہے اس میں ان کا عمل دیکھا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جی یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ایک کبھی ایک معنی رکھتی ہے کہ اصول اپنی جگہ پہ ایک مسلم اصول ہے. تو اس طریقے سے کوئی اگر امام مالک کہتے ہیں کہ ہم نے تو مدینے والوں کو دیکھنا ہے کہ کیسے کرتے ہیں، تو بالکل کبھی دلیل ہے، یعنی کون اس سے ریجیکٹ کر سکتا ہے کہ اصول بے بنیاد ہے. تو اصول کوئی بھی بے بنیاد نہیں ہے، لیکن جب ان اصولوں کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو پھر انٹرپریٹیشن میں فرق آ جاتا ہے. تو یہ انٹرپریٹیشن رہے، یہ اختلاف رہے گا کیونکہ ہمارے پاس آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے، ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے. ہمارے پاس اب سورسز یہی ہیں، احادیث ہیں، احادیث کے بعد صحابہ کا عمل ہے، تابعین کی انٹرپریٹیشن ہے. تو ان سے ہمیں اخذ کرنا پڑے گا. اب اس کے اصول مرتب کیے ان بڑے اماموں نے، تو سر اصولوں میری بات یہ رہی نا، میری بات سننا. اب ہم نے ایک صحیح بخاری، صحیح مسلم، جس کے اوپر تمام اہل سنت کے اتفاق ہے کہ یہ تقریباً ہی مطلب امت کے جماعت سمجھ لے کہ یہ صحیح مسلم کی 7300 کچھ حدیث ہیں، اتنی ہی صحیح بخاری کی ہے نا، تو یہ ان کے اوپر سب کا اتفاق ہے. صحیح بات.
کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اب ہم صحیح بخاری اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر تو مطلب یعنی کہ اب صحیح بخاری کو مطلب یعنی کہ اگر اٹھا لیں تو اس کے اندر جو جزء الفائدین پڑھ لینا تو وہ تو مطلب بالکل ہی الگ ہے نا. تو مطلب یا پھر صحیح بخاری تو نہ ہوئے، اگر منسوخ ہو چکا ہے صحیح بخاری میں تو اگر جو پڑھ لیتا ہے نا وہ تو کبھی بھی مطلب یعنی کہ بغیر فائدین کی نماز نہیں پڑھے گا. صحیح بات ہے. مطلب دیکھیں آپ روایتاً کریں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ منسوخ کہہ رہے ہیں لیکن ان کا بھی دلیل سن لیں، وہ کس بنیاد پہ اسے منسوخ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سر آپ میری کے بات پاس سننا، بعض سن دلائل رہے ہیں دلیل ہے. مطلب یعنی کہ آپ سے سوال کا جواب مطلب سر یہ تھا کہ مطلب کبھی چانسز ہیں، آپ نے یہ بھی کہا ہے تو کیونکہ ہم نے زیادہ بہتری کی طرف جانا ہے نا. اب جس طرح ہاں، کے ہمارے اہل شیو بھائی حضرات ہیں نا، انہوں نے مطلب ایک جس طرح کے جواز کی حد تک نا نماز جمع کرنے والی حدیث ہے، غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز بالکل مطلب ان کے ملا کے پڑھی تھی، صحیح نماز جمع کرنے والی جس طرح ہوگی نا، تو اب صحیح انہوں نے مطلب یعنی کہ جواز کی حد تک تو وہ بھی ٹھیک ہے جو صحیح بات. نماز جمع کر کے پلا رہے ان کے پاس بھی جواز ہے. اسی جواز کی حد تک مطلب جو رفع دل نہیں کر رہے وہ بھی جواز کی حد تک تو ہے. تو مطلب یعنی کہ جس طرح کنفرمیشن اور صحیح تقوی کی بات آئے تو وہ تو رفع دین کی حد ہے. ہاں نہیں صحیح ہے. میں دیکھیں کوئی بھی حنفی یہ نہیں کہتا کہ جو رفیدن کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں. سر ٹھیک ہے، ہمیں تو مسجد میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ منسوخ نہیں ہو غلط. چکا ہے، آپ صحیح نہیں کر وہ رہے. جو ایسا بات کر رہا ہے پھر وہ ایک غالی، اصل میں ہر فرقے میں نا غالی لوگ بھی ہیں، غلوب کرنے والے وہ اندھی ہیں. تقلید. ہاں وہ غلط ہے. وہ ہر فرقے میں آپ کو مل جائیں گے. وہ اہل حدیث میں مل جائیں گے، وہ کیوں مل جائیں، وہ بریلویوں میں مل جائیں. اصل یہ ہے کہ جو اہل علم ہے، جو کہ تھوڑا سمجھتے ہیں اس معاملے کو، جن کی سمجھ گہری ہے، تو وہ تو آپ کو کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں. ٹھیک ہے، وہ ایک مسئلہ بیان کریں گے آپ کو، ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے، لیکن ہم دوسروں کو بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور واقعات آپ کو ان کے دوار میں ملتے ہیں اماموں کے، کہ کوئی امام مالک کے اگر وہ جو ہیں وہ فالوورز آئے ہیں ملنے کے لیے امام احمد بن حنبل کو، تو انہوں نے جناب ان کے امام حنیفہ کے فالوورز کو ملنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جناب ان کی تقریر میں رفع دین کر لی امام حنیفہ کے فالوورز نے، اور امام مالک کے فالوورز نے جو ہے رفع دین نہیں کی ان کی تقریر میں. مطلب اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. تو یعنی جی وہاں جی پہ بڑی ایک رواداری، بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دل کھلے ہوئے تھے، تو بڑے اختلاف کو ایک بڑے رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. اب اس کے بعد میں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب دین بزنس بن گیا نا، اصل مسئلہ یہ ہے، تو پھر مولوی نے اپنی دکان لگانی ہے. ظاہر بات ہے، اب 4 مولوی نکل رہے ہیں 4 مختلف فقہوں کے، تو پھر 4 مسجدیں جب تک نہیں بنیں گی روٹی نہیں چلے گی نا. تو پھر جب بزنس بن گیا تو پھر یہ اختلافات پھر جو ہے نا ایک سمجھ لیں کہ یہ وہ مسائل بن گیا کہ جو حق و باطل بن گئے. ورنہ ایسی بات نہیں. ہمارے ہاں اگر آپ اولین ہماری جو تابعین یا تبع تابعین کے اس زمانے کو آپ دیکھیں تو اس میں یہ بڑی ایک وسعت تھی، وسعت قلبی تھی، وسعت نظری تھی. اور یہی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. ہاں جہاں مسئلہ حلال و حرام کا ہو وہاں پہ ہمیں سخت ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. جہاں پہ مسئلہ عقائد کے مسائل کا ہو وہاں پہ ہمیں کھڑے ہو جانا، ڈٹ کر. جہاں پہ یہ یہ بھی تو ہے نا کہ وہاں پہ آپ کو یہ بھی تو ہے نا سر کہ ایک سنت کو زندہ کرنا 70 شہیدوں کے برابر کا ثواب ہے. بالکل اس میں ایک کوئی مردہ سنت ہو مطلب یعنی کہ جو مطلب یعنی کہ بالکل ہی مطلب مردہ ہو چکی ہو، جس کو کوئی نہ مطلب کرنے والا ہو. بالکل اس ایسی. طرح ہم جس طرح میں ہم رہ رہے ہیں کہ وہاں پہ تو رفع دین کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ہاں نہیں اگر مطلب یہ ہے مطلب آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور حدیث کو واضح کرتے ہیں تو انشاءاللہ اجر ملے گا. لیکن اس کی بنیاد پر یہ تفریق نہ ہونا شروع ہو جائے کہ جناب وہ بندہ جو ہے غلط راستے پر ہے، وہ ہدایت پر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہمیں کہنا چاہیے. ہاں اس کی اس مسئلے کو بیان کریں، لیکن اس سے بڑے مسائل زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یعنی یہ تو پرائورٹی رکھنی چاہیے نا. یہ تو سود کو جناب امت نے جائز کیا ہوا، تو آپ جو ہے رفع دین کو کی بات کر رہے ہیں. تو ان بڑے مسائل جو کہ جن میں وہ جہنم رسی ہو جائیں گے، جہنم میں چلے ان کو ہمیں زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ چھوٹے جو مسائل ہیں ان کو بعد میں جب انشاءاللہ یہ سیٹل ہو جائیں گے نا بڑے والے، پھر چھوٹے مسائل پہ بھی آئیں گے. لیکن ابھی تو بڑے مسائل ہی مطلب امت کا تو بڑا غرق ہوا پڑا، تو وہ فرائض و واجبات ہی نہیں پورے ہو رہے، اور عقیدے کی بحثیں جہاں خراب گئی ہوئی ہیں، تو ہمیں ان پہ پہلے فوکس کرنا چاہیے. یہی زیادہ عقل مند مطلب عقل سے زیادہ قریب تر بات ہے. صحیح ہے. جی سر جیسے سود کی بات کی ہے نا، اب ان کے مطلب ان کے اوپر نا کافی سارے مطلب فتح لیے ہوئے ہیں کہ اب کوئی موبائل قسطوں کے اوپر چل رہے ہیں، موٹر سائیکل وغیرہ چل رہے ہیں، یہ سود کے زمرے میں آتے ہیں یا؟ اب یہ بات دیکھیں نا، یہ بات ہے کہ یہاں پہ ہمیں اب کیئرفل ہونا چاہیے.
یہاں پہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. جہاں تک میری اپنا موقف ہے یا جو ہمارے استاد ان کا بھی، تو یہ ہے کہ یہ ساری جو صورتیں ہیں ان کے اندر بعض صورتیں ہیں جو سب جائز ہیں. جیسا اجارہ کی یہ صورت تھی جناب، آپ کی ایک چیز کی قیمت جو ہے مارکیٹ میں اس سے آپ بڑھا کر دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ سود ہے. ٹھیک ہے، چاہے اس کی آپ قسطیں بنا رہے ہیں، چاہے اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جناب وہ کرائے پہ ہم نے دے دی، اور پھر وہ جو الٹا سیدھی قسم کی تعویرات پیش کی جاتی ہیں. تو چیز کی قیمت اگر بڑھا کے آپ دیں گے، کسی کے سے فائدہ اٹھائیں گے کسی سے جب وہ مجبور ہو، تو یہی تو سود کی اصل بنیاد ہے. تو اس طرح کی جو ساری صورتیں ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ صحیح صورتیں نہیں ہیں، اور ہمیں اس والے سے زیادہ وجیلنٹ ہونا چاہیے، اس والے سے زیادہ ہمیں کنسرن ہونا چاہیے. اچھا، جس طرح ہم سرکاری ملازم ہیں، ہمارا جی پی فنڈ وغیرہ جو کاٹتے ہیں، جی جی جی. تو وہ بھی سود کے زمرے میں ہوگا پھر؟ نہیں، وہ تو کیونکہ آپ کے آفس والے جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک فنڈ کریٹ کرتے ہیں، فنڈ رکھتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جہاں پہ پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہیں، جہاں اس میں جی فنڈ ایسے بناتے ہیں وہ کہ آپ سے کچھ پورشن لیتے ہیں، پھر کچھ پورشن لیتے ہیں وہ مطلب اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ بینک میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بینک سے پھر اس میں جمع ہوتا ہے وہ جو وہ پروفٹ کہتے ہیں، تو وہ سود ہے. تو اس وجہ سے طریقے سے جو اصل حکم یہی ہے کہ جتنی آپ کیلکولیٹ کریں کہ جتنے پیسے آپ کے حصے کے ہیں وہ آپ رکھیں، اور جو ایکسٹرا جو ہے جو آپ کو ملا ہے وہ کیلکولیٹ کر کے وہ سوسائٹی میں بانٹ دیں غربا کو. اس پہ ثواب تو اب کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ جن کا حق تھا ان تک پہنچ جائے گا. تو یہ ہے. لیکن جہاں تک گورنمنٹ کا جی پی فنڈ ہے اس کے اندر تو آپ کو یہ ہے کہ سود والا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن آپ پھر بھی وہ بھی تو ہم بڑھا کے دیتے ہیں سر، وہ بھی تو ہمیں پیسے مطلب ہے نہیں کہ اگر ہمارے مطلب ہے کہ 1300 پر منتھ کے حساب 1400 مختلف سکیل وائز کاٹ رہے ہیں، پہلے سے اتنا کاٹ رہے ہیں، دوسرے سے اتنا، قسط کتنا مطلب ہے کہ کاٹ رہے ہیں جی پی فنڈ، تو اس کے اوپر پرسنٹیج لگاتے ہیں، مطلب پر سالانہ انم یا منتھلی، اس کی مطلب ہے کہ پرسنٹیج بڑھتا رہتا ہے. وہ کم مطلب ہے کہ جتنا ہم سے کاٹتے ہیں وہ اتنی ہی نہیں رہتا، اس کے اوپر پرسنٹیج میں لگائے ہوئے کتنے پرسنٹ آپ کو جتنا ہوگا بند آ گیا ہوگا. لیکن جب ہم گورنمنٹ میں کرتے تھے جاب تو اس وقت تو یہ چیز نہیں تھی. تو اس لیے یہ تحقیق کر لیں. اس وقت یہ ہے کہ جو آپ کا حق ہے وہ آپ کا حق ہے، جو ایکسٹرا مل رہا ہے بس وہ لے کے پھر آپ اس کو بانٹ دے غربا میں بغیر ثواب کی نیت کے. بس وہ حق تھا جن کا ان تک پہنچ جائے. یہ اب سر مطلب جی پی فنڈ سر تقریباً شروع سے اسی طرح کا سسٹم چل رہا ہے نا، کیونکہ والد صاحب بھی مطلب یعنی کہ ریٹائر ہوئے ہیں تو کافی عرصہ ہو گیا ان کو. ہمارا تو یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو پیسے ہیں اتنے پیسے ہیں جو اس میں ہم دیں گے آپ کو، یعنی اور اس میں جو ہے وہ جمع ہوتا رہے گا، وہ پھر آپ کو ایک گریچوٹی صورت میں مل جائے گا. لیکن جو بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ پھر وہ بینک میں رکھتے ہیں، بینک سے پھر پروفٹ جو آتا ہے وہ بڑھاتے ہیں. پھر وہ تو پرائیویٹ جو محکمے ہیں نا ان کے اوپر نا، سرکاری محکمے میں تو اپنی مطلب ان کو ریاستی ایک نظام ہے نا، تو ان سے ریاستی نظام میں سر وہ مطلب یعنی کہ پیسے کاٹتے ہیں. یہ پاکستان مطلب آئین ہی سمجھ لینا کہ شروع سے ہے، مطلب یعنی کہ آپ کا دور تھا یا ہمارا دور ہے نا، تو شروع سے مطلب یعنی کہ ہمارا جی پی فنڈ وہ کاٹتے تھے. ان کے اوپر مطلب یعنی کہ اگر آپ انہوں نے 10 لاکھ کاٹا ہے نا، تو جب آپ ریٹائر ہوں گے وہ 15 لاکھ 20 لاکھ اتنے کے لاکھ کے قریب ہوگا، مطلب اتنا جتنا کاٹیں گے اتنا نہیں ملے گا. لیکن وہ کس طرح مطلب بڑھے گا پیسہ، یہ اصل چیز ہے نا کہ یہ آیا یہ جو کمپنی کا پروفٹ اوور آل ہے یا جو بھی اس میں بجٹ الاٹ ہو رہا ہے وہ اس میں ایک ایڈیشنل چیز بڑھ رہی ہے یا کوئی وہ بینک میں رکھتے ہیں؟ فکس پرسنٹیج ہے سر اس کے اوپر. فکس پرسنٹیج ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی بھی مطلب دیکھنی ہوگی نا کہ وہ کس طرح کما رہے ہیں. آیا وہ کوئی مطلب قرض دے کے کما رہے ہیں یا کوئی بینک میں رکھ کے کما رہے ہیں؟ وہ تو مطلب یعنی کہ اب جو فکس دے رہے ہیں نا، فکس تو سود مد میں ہوتا ہے نا، مطلب یعنی کہ اب 1000 دے رہے ہیں نا، وہ میں فکس دے رہا ہوں اس کا نا کہ 6% دیں گے، گھاٹا ہو نفع ہونا اس کا میں فکس 6% دیں گے، 7% دیں گے. تو ٹھیک ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن وہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے الاٹمنٹ ہے کہ جیسے اسکیل بڑھتے ہیں آپ کی پے بھی بڑھتی ہے، ویسے آپ کا وہ اماؤنٹ بڑھتی جا رہی ہے. اگر تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں نا مسئلہ تو یہ ہے کہ سود اس وقت ہے کہ جب یہ آپ بینک میں رکھیں گے یا اس کے اوپر آپ نے کسی کو ادھار دے دیا اور اس پہ سود لینا شروع کر دیا، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک جیسے پے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو بڑھتی ہے نا مطلب، لیکن وہ
پے گورنمنٹ کیوں بڑھاتی ہے گورنمنٹ افسرس کی کہ جہاں انفلیشن ہو رہی ہے وغیرہ جو بھی ہے، تو وہ تو پھر اس زمرے میں نہیں آتی، اور وہ بھی ایک اسکیل ہوتا ہے، پتہ آپ کو اسکیل کے حوالے سے ہی بڑھتی ہے. تو بڑھنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسے آ کہاں سے ہیں. وہ آیا گورنمنٹ کی طرف سے ایک گرانٹ ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جو ہے بینک میں رکھ کے وہاں سے جناب وہ آ رہے ہیں، یا پھر وہ کہیں پہ انویسٹ کر رہے ہیں وہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے بزنس. یہ اس کو ضرور دیکھ لیں، مطلب اس کو جب تک کہ ہم کنفرم کر لیں تو پھر میں انشاءاللہ مزید میں بھی دیکھ لوں گا کہ ابھی اس وقت کیا، کوئی آپ محکمے کا نام بھی بتا دیں تو میں مزید تحقیق کر کے پھر آپ کو بتا دوں گا. لائف آپ سمجھ رہے اسٹاک، ہیں لائف اسٹاک، نا؟ جی محکمہ لائف اسٹاک. لائف اسٹاک، اچھا اچھا، چلے میں پھر دیکھتا ہوں اس پہ، میں پھر آپ کو مزید کنفرم کر دوں گا. لیکن یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، میرے جو ٹیکنیکل بحث ہے وہ یہ ہے. جی جی جی. تو آپ نے اختتام لکھا ہوا، یہ آخری میٹنگ ہے؟ نہیں آخری میٹنگ تو نہیں ہے، یہ تو چلے گی. اختتام لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر، نا اسکرین کے اوپر. اچھا جی جی. نہیں اختتام ابھی اس لیکچر کا اختتام ہے. جی جی اچھا، ابھی لیکچر تو کا آگے. اختتام ہے. جی جی یہ تو شروع سے اختتام لکھا ہوا ہے، مطلب آپ کی جگہ پہ آپ کی نہیں تصویر کے میں آپ نے وہ اختتام آ شاید رہا آپ نے بعد میں جوائن کیا ہوتا، میں وہ پورا ایکسپلین کیا ہے میں نے وہ لیکچر، شاید بعد میں آپ نے اس کو جوائن کیا. ہے. جی جی جی. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی سر. وہ آؤں گا سیشن. سر بالکل پچھلے ہی مطلب یعنی کہ لیکچر میں نا سر میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا اس کے اوپر آپ بھی تحقیق کریں، میں بھی تحقیق کروں گا. وہ تعویذ کی شرعی حیثیت کے معاملے پہ نا اپنا چوتھے لیکچر میں. جی میں نے اس کو اس وقت آپ کو جو جواب دے دیا تھا وہی ہے جو میرا جواب ہے کہ تعویذ جو ہے اس میں قرآن کے جہاں تک معاملہ ہے کہ قرآنی آیات اس کے اندر ہوں، یا جو ہیں کلمات جو حدیث میں سے ثابت ہیں وہ اس کے اندر لکھے ہوں، تو وہ اس کے حوالے سے علماء نے اپروول دی ہے کسی حد تک. لیکن اس کے علاوہ کوئی اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. جو ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ سارے کے سارے جو تعویذ کا سلسلہ ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے. لیکن قرآن کی آیات ہیں اس میں لکھی ہوئی، یا ایسے کلمات ہیں کہ جو صحیح کلمات ہیں حدیث سے ثابت ہیں، تو وہ ان کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی تمام لوگ علماء متفق نہیں ہیں، لیکن کافی علماء جو ہے اس کی اجازت دیتے ہیں. تو یہاں تک کی بحث کی ہوئی ہے، میں نے آپ کو اس میں بتا دیا تھا. تو بعد میں بھی جو میں نے دیکھا تو یہی اس کا مسئلہ تھا. جس طرح آپ جس طرح مطلب سود کے اوپر بھی کافی علماء نے فتاوی دیے ہوئے ہیں نا، کیونکہ اس دن آپ نے کہا تھا کہ مطلب یعنی کہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کوئی اس کی وہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین ہے اس میں بھی نہیں ہے نا، کیونکہ جو حضرت وسلم کی مطلب لائف تھی اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین کے اوپر جو وسلم کی مطلب یعنی کہ ایک وصیت سمجھ لے اس طرح کی تھی نا، جی تو ان میں ثابت نے اس کے بعد تو مطلب یہ خود سے مطلب یعنی کہ شروع ہوا جو تعویذ کا خود معاملہ سے مطلب ہے کہ کسی تابع سے ہو سکتا ہے، کسی اور صحابی سے ہو سکتا ہے خلفائے راشدین کے علاوہ. جی نہیں مطلب جو تعویذ کا معاملہ ہے وہ تو میں زیادہ کوئی اس پہ حدیث وغیرہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس جی پہ کچھ اعمال ملتے ہیں کچھ تعوین کے، تو اس والے سے ایک بات اس سے کچھ نہ کچھ بنیاد بنتی ہے کہ قرآن کی آیات ہوں، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس ایسا معاملہ نہیں. سر ہمارے لیے تو مطلب پریورٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور مطلب ان کے بعد اس جو میں ان کوئی کی شک ایک نہیں ہے، مطلب یعنی ہمیں جی تو اس سے جس میں شک پڑ جائے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ تو بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ جب آپ میں کوئی چیز ثابت نہ ہو تو ہمیں اسی وقت سے چھوڑ دینا چاہیے، اس میں پھر آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جی تو انشاءاللہ اس کا مطلب اس میں اگر قرآن آیات بھی ہے نا سر، تو مطلب یعنی کہ اس طرح تو مطلب یعنی کہ قرآن آیات کیا مطلب یعنی کہ پہن سکتے ہیں. ہاں مطلب وہ یعنی اس پہ جو جیسے بڑے بڑے اسکالرز ایون کہ سعودی عرب کے بھی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صحابہ یا تابعین اور جو بعد میں بھی ہے اس میں اختلاف ضرور ہے اس کے اندر کہ آیا جو ہے آیات یا جو اسما ہیں اسماء الحسنہ ہیں یہ جو ہے اس کی تعویذ پہنے جا سکتے ہیں کہ نہیں پہنے جا سکتے. تو اس میں بڑے بڑے نام ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی اب بڑے صحابی ہیں. اس طرح ایک باقی جو گروپ ایک دوسرا گروپ ہے وہ اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز بالکل بھی نہیں ہے. تو یعنی صحابہ سے ہی کوئی نہ کوئی ملتا ہے، اس میں اختلاف ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تو چلیں اب ٹاپکس ہم کافی ہٹ گئے ہیں لیکن چلیں ٹائم بھی ہمارا ہو گیا ہے. صحابہ سے اور مطلب یعنی کہ ہمارے مطلب یعنی کہ حجت جو ہے نا ہمارے نبی ہے نا ان کے بعد ان کی وہی خلفاء راشدین کے اوپر تھی نا اس کے بعد اگر کوئی صحابی حجت نہ ہوئی نا تو مطلب ہمارے اوپر مطلب خود ہی مطلب یعنی کہ آپ کی بات درست ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے لازم انہیں کی سنت پکڑنا ہے. لیکن برحال صحابہ کے اندر اگر اس میں اختلاف ہے تو اس کی وجہ تو ہوگی نا. تو اس لیے اس اختلاف کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں ہے اختلاف. تو بعض جگہ پہ اگر اس کو کچھ ملتے ہیں تو ہم اس کو بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے یعنی اصولاً. باقی ڈیفینیٹلی جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ جو آپ سے مجھ سے ثابت نہیں ہے تو وہ چھوڑ دیں، ختم بات، ہم اس پہ نہ جائیں ٹھیک ہے. لیکن اگر مسئلہ آتا ہے کہ کسی چیز کو حرام کر دینا ہے آپ نے یا ناجائز کر دینا تو پھر آپ کو تحقیق پوری ہونی چاہیے. پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی جو ہے نا کھانا جو ہے ایسا نہ ہو کہ ان پر وہ تمام کھانے پر کرنا ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے. تو چلیں اب ٹائم ہو گیا ہمارا اوپر. تو انشاءاللہ مین بھائی انشاءاللہ اس پہ سیپریٹ بھی ڈسکس کر لیں گے. آپ ٹائم آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکشن کر لیں گے کہ میں آپ کے ساتھ وہ مباحث شیئر کر دوں گا تاکہ ہم پھر ڈسکس کر لیں اس کے اوپر. آپ اچھا ہے اس پہ بحث ہوتی رہنی چاہیے. ضرور سر، بہت مہربانی. کام کر لیں گے ٹھیک ہے. تو ابھی ہم اس سے رکھتے ہیں. باقی جو کوئزز آپ کو ملتے جا رہے ہیں وہ آپ وہ اٹیمپٹ کریں انشاءاللہ. اور جو اسائنمنٹس ہیں وہ جمع آپ پہ آ رہے ہیں ماشاء اللہ، ان کی بھی اسسمنٹ چل رہی ہے. تو ہم نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.